عبدالسمیع ایلدری انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی اچھی یا بری پوسٹ پر لائک کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی گانے کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی، وہ بندے کا انتقال ہو جائے، وہ ڈیلیٹ کرنے کا پاسورڈ اسی کو معلوم تھا، اب تو وہ مر چکا ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، کہ سوشل میڈیا کو ہم بہت ہی اندھا دھند استعمال کرتے ہیں۔ اندھا دھند استعمال کرنے کا مطلب یہ کہ جو ہماری جی میں آتا ہے اس پہ لکھ دیا، جو جی میں آیا شیئر کر دیا۔ بعض لوگ اس پہ پوسٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں فلم دیکھ رہا ہوں، بعض ڈال رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں میوزک سن رہا ہوں، کچھ لوگ اس پہ جناب گانے شیئر کر رہے ہیں، کچھ فحاشی کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ جو چیزیں لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کے سامنے ہی ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا ہر طرح کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ایک مسلمان کو سوشل میڈیا کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ اس کو ظاہر ہے قرآن حدیث سے رہنمائی لینی ہوگی۔ قرآن حدیث میں آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے اصول بھی بتائے ہیں کہ اس میں اگر آپ کوئی ایسا کنٹینٹ نہیں ڈال سکتے جو شرعی نقطہ نظر سے شریعت آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں کوئی فحاشی سے متعلق چیز ہو، کوئی میوزک ہے، کوئی فلم ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی ناجائز کنٹینٹ ہے، کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، جس کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی، کوئی بھی ایسی چیز اس کو لائک کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو شیئر کرنا یا کسی بھی طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنا شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں۔ اور سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر آپ نے جو چیز شیئر کر دی، یہ تو جب تک سوشل میڈیا ہے وہ چیز آپ کے نامہ اعمال میں سمجھے موجود ہے، یہ تو ایک گناہ جاریہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی میوزک، کوئی گانا شیئر کیا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم کتنے ایسے لوگ، یعنی ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کسی کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے بھئی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ اکاؤنٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے، آدمی کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ آدمی کل تو اس نے پوسٹ کی تھی، آج پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ بچائے کینسر ہو گیا، مختلف قسم کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا ہمارے سامنے، ہمیں اس کا پاس ہونا چاہیے، ہمیں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں کہ کل ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں اور لوگ ہمارے شیئر کیے ہوئے وہ گانے، وہ فلمیں، وہ ڈرامے، وہ فحاشی کی چیزیں، وہ فحاشی کی باتیں پڑھ سن رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اور جناب والا اس کا عذاب قبر میں ہمیں ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز کسی نے شیئر کی ہے تو ابھی آپ یہ میسج سن رہے ہیں نا، تو آپ کو اتنا تو یقین ہے نا کہ مرنا ہے، ہم سب نے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، سب نے، کل من علیہا فان، سب نے جانا ہے ظاہر دنیا سے۔ تو اگر اب تک ایسی کوئی چیز شیئر کی، اب اس سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں کہ اللہ آئندہ اس کے بعد میں سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اچھا، اسی میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ بعض اوقات ہم کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کمنٹ میں کسی کو گالی دینا، کمنٹ میں کسی کی دل آزاری کرنا، کسی پر کوئی پوسٹ لکھ کر فیس بک پہ چڑھا دینا، کسی پر کوئی تبصرہ لکھ کر اس کو شیئر کر دینا، ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی مسئلہ بیان کیا، کوئی چیز بیان کی، نیچے جناب آ کے لوگ کمنٹس میں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں اچھی باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بعض الٹی سیدھی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کسی نے کوئی گالی لکھی ہوئی ہے، کسی نے کیا لکھا ہوا ہے، کسی نے کیا لکھا ہوا ہے۔ بھائی جس کے خلاف آپ نے کمنٹ کیا ہے اس نے تو ٹھیک ہے پڑھ کے وہ گزر گیا اس سے، لیکن اس سے اس کو جو تکلیف پہنچی، کیا قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ بعض اوقات بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز اور بہت ساری چیزیں، ہم بہت ساری تمیزیں بھلا کے جناب اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، اس کو سمجھیں یہ ہماری ریئل لائف ہے۔ یہ سوشل میڈیا تو میڈیا ہے، لیکن آپ کی تو ریئل لائف ہے، آپ کا تو ریئل ایٹیٹیوڈ اس میں شو ہو رہا ہے، اور آپ کو تو اس پر جزا اور سزا کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے شیئر کی بھی ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، کوشش کریں کہ جو بھی بات فیس بک پر لکھیں، سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر لکھیں، کوئی بھی چیز اپلوڈ کریں، اس تصور کے ساتھ اپلوڈ کریں کہ کیا اگر میں کل قبر میں چلا جاتا ہوں اور یہ پوسٹ میری فیس بک یا میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود رہے تو اس کا مجھے قبر میں کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ اور اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں،
جو مسائل ہیں، جو قرآن حدیث کی تشریح ہے، جو علماء کرام کام کر رہے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار دین کا صحیح کام کر رہے ہیں، آپ ان کے پیغام کو آگے پہنچائیں. اس کو اگر لوگ سنیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ.